السلام علیکم۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی سوچوں سے مزین کرو۔ والدین کی دعا ایسے ہوتی ہے جیسے ایک درخت کی چھاؤں، ٹھنڈی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ بے شک میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیا ہے، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اچھا ثابت کیجیے، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بے شک رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل پر اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجان رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، طاقتور لوگ معاف کر دیتے ہیں، مگر ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا۔ پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے میرے زمانہ۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دیکھا کر، پھر کہے گا بتا کون سا تیرا ہے میرے سوا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی، جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ 4 غلطیوں سے بچیں۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔
عشق کیا ہے؟ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں۔ مخلص عورت کو ٹھکرانے والے مرد بھی پھر جگہ جگہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو سب کچھ چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ مولانا رومی کہتے ہیں دشمنوں سے زیادہ ہمارے دوست زیادہ خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو، جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے، اپنے اعمال کی فکر کرو لوگوں کی نہیں۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کچرا ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا کا نہ مجھے شعور نماز ہے، علامہ اقبال۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا، بے شک۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا در، یعنی کہ اللہ کا دروازہ۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہا ہے۔ وقت کی طرح بن جائے، خود قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ احساس، دنیا کی مہنگی ترین چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، بے شک۔ علم کی قدر کرو، یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت کڑی محنت ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اصلی شہد کو پہچاننا ہے، اصلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ایک ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں، اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی، اگر تیلی بجھ جائے تو یہ نقلی ہوگا۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں میری پسند آتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔